بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کے متعلق عقیدہ۔ ان بزرگواروں کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ تک سب کے سب مسلمان اور موحد تھے۔ اسی طرح حضرت ابو طالب بھی مسلمان تھے اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ گرامی حضرت آمنہ بنت وہب بھی مسلمان تھیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت آدم سے لے کر اپنے والدین تک شرعی نکاح کے ذریعے پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت کے دادا جناب عبد المطلب حجت خدا تھے اور رسول جناب ابو طالب ان کے وصی تھے۔ اولاد علی کے متعلق عقیدہ۔ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت علی علیہ السلام کی اولاد امجاد کے بارے میں ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ یہ آل رسول ہیں اور ان کی مودت و محبت تمام مسلمانوں پر واجب ہے، کیونکہ وہ اجر رسالت ہے، جیسا کہ خداوند عالم سورہ شورى آیت نمبر 23 میں ارشاد فرماتا ہے، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ کہہ دیجئے میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے قریب ترین رشتہ داروں کی محبت کے۔ صدقہ چونکہ لوگوں کے ہاتھوں کی میل کچیل ہوتا ہے اور ان کے لیے باعث طہارت باطنی ہوتا ہے، اس لیے وہ ان سادات پر حرام کر دیا گیا ہے، مگر اولاد رسول میں بعض کا صدقہ بعض پر نیز ان کا صدقہ ان کے غلاموں اور کنیزوں پر حلال ہے۔ چونکہ زکوٰۃ ان پر حرام ہے، اس لیے اس کے عوض میں مال خمس اولاد رسول کے لیے حلال قرار دیا گیا ہے۔ سادات کے بارے میں ہمارا یہ بھی اعتقاد ہے کہ جو شخص ان میں سے بد عمل ہوگا اس کو بنسبت غیر سادات کے دگنا عذاب ہوگا، اور ان میں سے جو نیکوکار ہوگا اسے دگنا ثواب ملے گا۔ سادات کرام آپس میں ایک دوسرے کے کفو اور ہمسر ہیں۔ اس امر کی تائید پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے ہوتی ہے جو آپ نے جناب ابو طالب کی اولاد یعنی حضرت علی اور جناب جعفر طیار کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا تھا، ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کی مثل اور ہمارے بیٹے ہماری بیٹیوں کی مانند ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص دین خدا کی مخالفت کرے اور دشمنان خدا سے محبت کرے یا خدا تعالیٰ کے اولیاء سے دشمنی رکھے، اس سے بیزاری اختیار کرنا واجب ہے، وہ کوئی بھی ہو اور جس قوم اور قبیلہ سے ہو۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے اپنے فرزند محمد بن حنفیہ سے فرمایا، تمہارا وہ شرف جو تواضع و انکساری سے حاصل ہو اس سے بہتر ہے جو تمہیں اپنے باپ دادا کی نسبت سے حاصل ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کی ولایت کا اعتقاد رکھنا مجھے ان کی اولاد میں سے ہونے سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت صادق آل محمد علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ آل رسول سے کون لوگ مراد ہیں؟ فرمایا، آل محمد سے مراد وہ ہیں جن سے رسول خدا کے لیے نکاح کرنا حرام ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 26 میں خداوند عالم فرماتا ہے، اور بتحقیق ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی، تو ان میں سے کچھ ہدایت پا گئے اور ان میں بہت سے فاسق ہو گئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سورہ فاطر
آیت نمبر 32 کی تفسیر پوچھی گئی کہ خلاق عالم فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ۔ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث انہیں بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے برگزیدہ کیا ہے، پس ان میں سے کچھ اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں اور کچھ میانہ رو ہیں اور کچھ اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اس آیت میں ظالم سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے امام برحق کے حق کی معرفت نہیں رکھتا۔ مقتصد میانہ رو سے مراد وہ شخص ہے جو امام کے حق کو پہچانتا ہو اور بحکم خدا نیکیوں میں سبقت کرنے والے سے مراد خود امام ہیں۔ جناب اسماعیل نے اپنے والد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ہم میں سے جو لوگ گناہ گار ہیں ان کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 123، نہ تمہاری آرزوؤں سے بات بنتی ہے نہ اہل کتاب کی آرزوؤں سے، جو برائی کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا اور اللہ کے سوا نہ اسے کوئی کارساز میسر ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ ایک طویل حدیث میں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان کسی قسم کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ تمام مخلوقات میں وہی شخص اللہ کو زیادہ محبوب ہے جو سب سے زیادہ اس سے ڈرتا ہے اور سب سے زیادہ اس کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی بارگاہ میں بغیر اس کی اطاعت و بندگی کے کوئی شخص بھی اس کا تقرب حاصل نہیں کر سکتا۔ ہمارے پاس دوزخ سے نجات حاصل کرنے کا کوئی پروانہ نہیں ہے اور نہ ہی کسی کے پاس اللہ کے بالمقابل کوئی حجت ہے۔ جو شخص اللہ کا اطاعت گزار ہے وہ ہمارا دوست ہے اور جو اللہ کا نافرمان ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ ہماری ولایت اور دوستی حرام سے بچنے اور عمل صالح بجا لانے کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا سورہ ہود آیت نمبر 45 تا 47، اے میرے پروردگار، بے شک میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ فرمایا اے نوح، بے شک یہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے، یہ غیر صالح عمل ہے، لہٰذا جس چیز کا آپ کو علم نہیں اس کی مجھ سے درخواست نہ کریں۔ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ مبادا نادانوں میں سے ہو جائیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ ایسی چیز کا تجھ سے سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سورہ زمر آیت نمبر 60 کی تفسیر پوچھی گئی وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسَوَّدَةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ، اور جنہوں نے اللہ کی نسبت جھوٹ بولا قیامت کے دن آپ ان کے چہرے سیاہ دیکھیں گے، کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا اس سے وہ شخص مراد ہیں جو امامت کا دعویٰ کریں حالانکہ امام نہ ہو۔ کسی نے عرض کیا اگرچہ وہ جھوٹا مدعی امامت علوی فاطمی بھی ہو؟ فرمایا اگرچہ وہ علوی فاطمی بھی ہو۔ حضرت نے اپنے اصحاب سے فرمایا تمہارے اور تمہارے مخالفین کے درمیان صرف مزمر کا فرق ہے۔ عرض کیا گیا مزمر کیا ہے؟
آپ علیہ السلام نے فرمایا مزمر وہی چیز ہے جسے تم برات کے نام سے یاد کرتے ہو۔ جو شخص مذہب میں تمہارا مخالف ہو اور مذہب حق سے تجاوز کر جائے تم اس سے بیزاری اختیار کرو، اگرچہ وہ علمی اور فاطمی ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے عبداللہ افتح کے بارے میں اپنے اصحاب سے فرمایا جس مذہب پر تم لوگ ہو یہ اس پر نہیں ہے، میں اس سے بیزار ہوں، خدا بھی اس سے بیزار ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔